ویڈیو دکھائی گئی تھی اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے جو بھی سامنے آتا تھا اس کو کیس بنا کر پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کو نشانہ بنانے کے لیے اس کے اوپر کیس. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، آج احتساب عدالت لاہور کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اس پورے کیس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیس ان کے اوپر بنایا گیا اور واضح طور کے اوپر یہ لکھتا ہے. اور جب میر شکیل الرحمان صاحب کو بری کیا گیا میرٹ کے اوپر، اس کیس کے جب ان کا کیس سنا گیا اور ان کو میرٹ پہ اس کیس کے اوپر بری کیا گیا تو اس کے اندر خاص طور پر یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی مس یوز آف اتھارٹی، کوئی کرپشن، کوئی ایلیمنٹ آف کک بیک، کوئی کمیشن کا کسی قسم کا کوئی شواہد ملا نہیں اور ان کو اس کیس سے بری کر دیا گیا میرٹ کے اوپر. اور جب لاہور ہائی کورٹ کے اجازت کے اوپر محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے علاج کے لیے، جس کا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پنجاب حکومت کی تھی، اسی جب وہ باہر چلے گئے تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ باہر چلے گئے، یہ کیس ان کے اوپر بنا دیا گیا اور اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور اس کی ہیئرنگ شروع کر دی اور اس پورے پروسیس میں ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ پینما کو اقامے میں تبدیل کر کے ان کو نااہل کر دو، ان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دو اور پھر بغض اور حسد اور سیاسی انتقام کی آگ نہ بجھے تو آپ ان کی پارٹی کی صدارت سے ان کو ہٹا دو، ان کو تا حیات نااہل کر دو. اسی طرح اس کیس میں وہ باہر تھے، اس کی ہیئرنگ شروع کر دو، اس کا ریفرنس بنا دو اور اس کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دو، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملک میں نہیں ہے. اور جب اشتہاری ان کو ڈکلیئر کر دیا تو یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا تو کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضا اور ضوابط اور کسی قسم کا کوئی قانون فالو نہیں کیا گیا. اور یہ میں صرف پڑھ دوں آپ کے پاکستان کی عوام کے لیے کہ کتنا بڑا یہ تماشا کیا گیا، صرف اس لیے کہ نیب کا چیئرمین بلیک میل ہو رہا تھا، سپریم کورٹ سے سہولت کاری ہو رہی تھی، نیچے والی کورٹوں کو دبایا جا رہا تھا. روز اسی کرسی پر بیٹھ کر اور پی آئی ڈی میں بیٹھ کر وہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے، ان کا کام کیا تھا؟ ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام تھا. ایک تو ایسٹ میکنگ فار عمران خان اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا، جھوٹے کیسز بنانا، ان کی پگڑی اچھالنا، ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا، ان کی تضحیک کرنا، ان کو ہراس کرنا، میڈیا کی زبان بندی کرنا، میڈیا پہ کیسز بنانا، میڈیا کو جیلوں میں ڈالنا، یہ ان کا کام تھا جو آج غائب ہے. آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے اسکرین کے اوپر، آج وہ اپنا پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ اس وقت. اگر آپ نے صحیح الزام لگائے تھے، اگر آپ نے صحیح بات کی تھی، اگر آپ کے پاس ثبوت تھے تو آج عدالتوں کے اندر نیب کے پروسیکیوٹرز آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. کوئی وہ شخص جس نے یہ الزامات لگائے وہ آج آ کر کھڑے ہو کر عدالت میں ان الزاموں کو ثابت ثبوتوں کے ذریعے نہیں کر سکا. اور یہ جو آج عدالتی فیصلہ آیا ہے، اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے اور عبدالجبار خان صاحب نے یہ فیصلہ سنایا اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. یہ کیس بنا کر نیب کو سابق حکومت کے کہنے پر، اس کے دباؤ پر نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا. نواز شریف 3 بار پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہے، یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ تمام ریلیف جو میرٹ کے اوپر تمام اس مرکزی ملزمان کے اوپر تھے ان سے بھی ان کو اسی طرح بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور فیصلے میں لکھا گیا عدالتی معاون نے سوال اٹھایا کہ نواز شریف کو اشتہاری
कार्रवाई के लिए नोटिस की तामील के किए जाने वाले तामील कुनंदा का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। तमाम जो अदालती मावन के मुताबिक नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के लिए मुकम्मल कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया गया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं थी और जो फैसले, ये मैंने आपको बताया जो फैसले में लिखा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा सेल एकदम तेजी इख्तियार कर सकता है, तो ये फैसला मौजूद है जो डिटेल्ड फैसला है जिसका तर्जुमा मैंने अभी आपको करके बताया, और ये फैसला अभी आपकी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी है, और ये वो डिटेल्ड फैसला है जो इस केस के अंदर आया है। और उसकी चंद लाइनें उन लोगों के लिए जो बेचारे इस झूठ, फरेब, धोखे और इस ज़हन साजी की साजिश की जद में हैं। कुछ पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो अवाम है ना, उसको इस हकीकत का पता चल चुका है, लेकिन वो चंद हजरात जो आज भी इस जहन साजी के ज़ेरे अताब हैं, इसकी जद में हैं, उनके लिए चंद लाइनें इस फैसले के अंदर से। The record reflects that the accused Mia Mohammad Nawaz Sharif had become the victim of political victimization, and perhaps the NAB authorities were constrained to prepare the reference at the behest of then ruling Janta to damage and destroy the political career and goodwill of the accused Mia Mohammad Nawaz Sharif, who had been the 3 times elected Prime Minister of Pakistan. So ये इस डिटेल फैसले के अंदर अदालती जज लिख रहे हैं, और जज राव अब्दुल जब्बार खान साहब ने ये तहरीरी फैसला दिया है जिसमें वाज़िया तौर पर लिखा है कि उस वक़्त की हुकूमत, मतलब कि वो फॉरेन एजेंट, नालायक, नाअहल जो तोशा खाना की चोरी में मसरूफ़ थे, जो मुल्क को लूटने में मसरूफ़ थे, जो हीरे जवाहरात इकट्ठे करने में मसरूफ़ थे, जो 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मसरूफ़ थे, जो इस मुल्क के ख़जाने को लूटने में मसरूफ़ थे, ये उनके दबाव के ऊपर ये रिकॉर्ड बताता है कि सियासी इंतकाम लेने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ ये केस बनाया गया था जिस पे आज उनको बरी किया जाता है। अब मुझे ये बताएं कि जितनी तेजी 2017 के बाद 2022 जनवरी तक रही अदालती कार्रवाई में, ऐसे रोजाना की बुनियाद के ऊपर नैब के अगर किसी केस का हिसाब हुआ तो वो नवाज शरीफ का हुआ, और उसने कराया। उन्होंने अपना पूरा एहतसाब कराया, अपनी बेटी का कराया, अपने बच्चों का कराया, अपने भाई के बच्चों का कराया, अपने मरहूम वालिद का कराया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि पिछले 4 साल मीडिया की जवाबबंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खानी पड़ी। उनका मजीद कहना है कि नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। नवाज शरीफ केस में किसी किस्म की करप्शन सामने नहीं आई जिसमें उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ किसी केस में किसी किस्म के कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। शहजाद अकबर आज पाकिस्तान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ केस में किसी किस्म के कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। नवाज शरीफ केस में किसी किस्म की करप्शन सामने नहीं आई जिसमें उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। पिछले 4 साल मीडिया की जबाबंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया।
वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि नैब पर दबाव डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। शहजाद अकबर आज पाकिस्तान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उनका मजीद कहना है कि पिछले 4 साल मीडिया की जबाबंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खानी पड़ी। नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ केस में किसी किस्म की करप्शन सामने नहीं आई जिसमें उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ केस में किसी किस्म के कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना है कि शहजाद अकबर आज पाकिस्तान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। नैब पर दबाव डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। नवाज शरीफ केस में किसी किस्म की करप्शन सामने नहीं आई है और नवाज शरीफ केस में किसी किस्म के कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि पिछले 4 साल मीडिया की जबाबंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खानी पड़ी। नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। वो फ्रॉड था, वो साजिश थी और सारी की सारी सहूलतकारी की गई, सारी की सारी रियासती मशीनरी की तरफ से सिर्फ एक शख्स को, जो मुल्क के अंदर तरक्की, महंगाई की कमी, रोजगार, सीपैक, दहशतगर्दी की कमी, पावर प्रोजेक्ट्स, बिजली के मंसूबे, ये सब कुछ कर रहा था। ये उस एक शख्स को हटाने के लिए ये पूरी मशीनरी, और जो काम 4 साल करते रहे ना, जो सियासी इंतकाम का काम 4 साल करते रहे, वो भी जो काम है उसका अमाल नामा रोज पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रहा होता है, क्योंकि झूठ पर मबनी केसेस थे। ये वो जो चंद जहन हैं जो मैंने पहले कहा आज भी ज़ेरे अताब हैं, उस जहन साजी, उस झूठ, उस फरेब, उस साजिश, वो जो जहन साजी जो 9 माह को की गई, वो जो उसकी जद में अभी तक है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि इतने बड़े झूठ और फरेब का पीछा करते रहे, मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, उन बच्चों के रोज़गार को तबाह कर दिया, बिजनेसमैन कारोबार को तबाह कर दिया, दहशतगर्दी वापस आ गई, लोड शेडिंग वापस आ गई। अगर ये 4 साल ये सियासी इंतकाम जिसका काले चेहरे, काली साजिश, काली भेड़ें रोज़ सामने आती हैं, तो आज मुल्क में लोड शेडिंग ना हो रही होती। 1 मेगावाट बिजली, जहाँ 14,500 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ बना के गया, 5,500 मेगावाट बिजली पंजाब में शहबाज शरीफ बना कर गया, 350 डैम का तमाशा बना के मुल्क को डैम फूल बनाकर चले गए। मुल्क के अवाम की जेबों से पैसा निकाल के झूठे डैम का नारा लगा के अवाम को डैम फूल बनाकर चले गए। साकिब निसार साहब, इस जुर्म का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जब आपके नीचे अदालत पर यह दबाव था, अदालती सहूलतकारी हो रही थी, उस साजिश के लिए, उस फ्रॉड के लिए ये पूरा का पूरा अदालती निज़ाम इस्तेमाल हो रहा था, जिसका सबूत ये फैसला है जो कहता है कि नवाज शरीफ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केसेस बनाए गए उस वक़्त की हुकूमत के दबाव के ऊपर। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हर रोज की बुनियाद पर आज आवाजें नहीं आती, हर रोज आज 2 झंडे रखकर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई। मुझे बताएं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई? इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या है कि रियासती मशीनरी, रियासती हुकूमती ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मुखालिफ को झूठे केसेस के ऊपर आप सजाए मौत की चक्कियों में रखें। नैब के अंदर उनकी तबीयत खराब हुई, पता नहीं उनके साथ करते क्या रहे। अपनी पंजाब हुकूमत, अपनी पंजाब की वजीर सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मियां साहब की तबीयत खराब हुई। अभी वो वाले तो जो केसेस हैं वो तो अभी सामने आने हैं, उन जो साजिश जो है वो तो अभी सामने आनी है। लेकिन तमाशा बना दिया मुल्क को। आज बैठकर कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग है, और भाई बिजली की लोड शेडिंग है तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो। नवाज शरीफ तो जिसके खिलाफ ये केसेस तुमने बनवाए, वो तो 14,500 मेगावाट बिजली बनाकर देकर, तुम्हारी साजिश के बावजूद देकर गया था।
وہ تو سی پیک دے کر گیا تھا, وہ تو موٹر وے دے کر گیا تھا, وہ تو سڑکوں کا جال بچھا کر گیا تھا, وہ تو نوجوان کو روزگار اور روٹی دے کر گیا تھا, ملک کو سب سے کم ترین مہنگائی کی سطح پر چھوڑ کے گیا تھا, ملک کو سب سے ترقی کی بلند ترین سطح پر چھوڑ کر گیا تھا. شہباز شریف پنجاب میں کیا کر رہا تھا؟ کیوں 2 دفعہ گرفتار کیا بطور اپوزیشن لیڈر؟ صرف اس لیے کہ تمہاری کرپشن, تمہارے جھوٹ, تمہاری سازشوں کا پول نہ کھولے بطور اپوزیشن لیڈر. کبھی صاف پانی, کبھی گندا نالا, کبھی مذاق تماشا بنا دیا, کبھی 56 کمپنیاں, کبھی این سی اے, کبھی براڈ شیٹ, کبھی وہ ڈیوڈ روز کو لے کے آ کے بٹھا کے روز یہاں تماشا لگاتے تھے, پریس کانفرنسز کرتے تھے. کدھر ہے وہ آج پریس کانفرنسز؟ لیکن اس شہباز شریف کے ساتھ جو بھی کیا, اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل ہے کہ آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. مکافات عمل ہے کہ آج نواز شریف کے ساتھ تم اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے, یہ سیاسی کریئر تباہ اور عزت دینے والا اور عزت لینے والا اور سیاسی کریئر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی عوام ہے جو آج بھی جڑ کر کھڑی ہے, تمہارے ساتھ بندہ نہیں رہا. تم نے جن کے سیاسی کریئر تباہ کرنے کی سازش کی, تمہارا سیاسی کریئر دفن ہو گیا. یہ مکافات عمل ہے, کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ, میرے ساتھ تو جو زیادتی ہوئی, میرے خلاف جو سازش ہوئی, میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ پہ اپنا فیصلہ چھوڑتا ہوں. لیکن اس پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہوا, ان تمام لوگوں کو جو اس سازش کی سہولت کاری کرتے رہے, عوام دشمنی کرتے رہے, عوام کی روٹی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے, عوام کی ترقی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے, عوام کی روزگار کے ساتھ دشمنی کرتے رہے, اس کو یہ حساب دینا پڑے گا. یہ جو فیصلے آ رہے ہیں, اسی طرح ایون فیلڈ کا میں کورٹ روم کے اندر موجود تھی جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اور مریم نواز کو ایڈنگ اور ابیٹنگ کے اوپر سزا ہوئی تھی. میں اس جگہ پہ موجود تھی تو جج صاحب نے کہا کہ ان پورے عرصے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا جرم کو ثابت کرنے کے لیے, ایڈنگ اور ابیٹنگ کی کو ثابت کرنے کے لیے نیب پرووائڈ نہیں کر سکا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اور انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کیا اور کہا, یہ فیصلے میں لکھا, یہ فیصلہ بھی آپ کے پاس ہوگا ایون فیلڈ کا جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کیا گیا تھا, اس فیصلے کے اندر لکھا کہ اگر جرم نہیں ہوا تو پھر ایڈنگ اور ابیٹنگ کس چیز کی. نواز شریف صاحب اس فیصلے کے بعد بری ہو چکے ہیں. مریم نواز کے اس فیصلے کے بعد, ایون فیلڈ کے فیصلے کے بعد, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد, اور آج جو فیصلہ آیا ہے کہ ان کو بری کیا اس الاٹمنٹ آف پلاٹس کے کیس میں, یہ وہ گواہیاں, عدالتی گواہیاں آ رہی ہیں. تو حامد خان صاحب نے جو کل سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ حامد خان صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ سہولت کاری ہو رہی تھی, فیصلے ہو چکے تھے, تو پھر اعجاز الاحسن صاحب آپ اس وقت سٹنگ جج ہیں, آپ مانیٹرنگ جج تھے پیناما کیس کے, آپ پہ حامد خان صاحب نے آپ کے اوپر سوال اٹھایا ہے. یہ تمام کیسز کو اگر عدالتی نظام کو بچانا ہے, اگر عدالتی نظام کے اوپر اعتماد کو بچانا ہے, اگر پاکستان کی عوام کے اعتماد کو پاکستان کے قانون اور آئین کے اوپر بچانا ہے, تو پھر یہ تمام فیصلے جو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم جو پاکستان کو ترقی دے رہا تھا, یہ تمام فیصلوں کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. ہر روز یہ فیصلے عدالتی نظام کا منہ چڑھا رہے ہیں اور نواز شریف کو سرخرو کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک دن ہونا تھا. یہ جھوٹ, فریب, دھوکہ, سازش پہ مبنی فیصلے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کے کیڑیاں چھوڑ دو رانا ثناء اللہ کے اوپر, کسی کو ایسی سیل میں رکھو کہ وہ لیٹ نہ سکے, وہ صرف بیٹھ سکے. کسی کو, شہباز شریف کو کہتے تھے کرسی نہ دو نماز پڑھنے کے لیے, وہاں امریکہ میں کھڑے ہو کر نعرہ لگاتا تھا میں آج اے سی اترواؤں گا, میں آج پنکھا اترواؤں گا. وہاں دوربین لے کر صرف یہ دیکھتا تھا کہ جیلوں میں کس کنڈیشن میں کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کس کنڈیشن میں لوگ ہیں, کہیں کوئی آرام تو نہیں مل رہا کسی کو. مریم نواز شریف کے کمرے میں کیمرہ لگا کر یہ موبائل فون کی ایپس میں دیکھتے تھے. آج بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس, اور ان کی ہم نے تو کبھی یہ واویلا نہیں کیا, ہم نے تو کبھی یہ شکایتیں نہیں کی, کیونکہ چھوٹا لگتا ہے شخص.
اور یہ وہ شخص یہ باتیں کرتا تھا جو آج بالٹی، ڈسٹ بن اور ڈبہ لے کر عدالت میں پیش ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. طاہر مغل صاحب. میڈم جن سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ثبوتداری کرتے رہے ہیں ان کو تو آپ نے ابھی تک عہدہ دیا ہوا ہے مسٹر جاوید اقبال کو، وہ مسنگ پرسن کا ابھی تک انچارج ہے. جی بالکل، اس کے اوپر ہماری کیبنٹ کے اندر آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے. اس کا ایک قانونی طریقہ ہے، اس کا قانونی وہ ہے طریقہ کار ہے، اور بہت جلد آپ کو یہ خبر بھی مل جائے گی کہ وہاں بھی کیا ہوتا رہا، کیونکہ طیبہ گل اسی کمیشن میں اندر گئی تھی. ان کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ ہو چکی ہے اسٹیٹمنٹ. احتساب کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ان کے کورٹ سے اب جو فیصلے ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں، ان کے اوپر جو مقدمات موجود ہے. اب یہ پتہ کرنا تھا کہ جنہوں نے مقدمات یہ بنائے کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا، جنہوں نے ان مقدمات کے فیصلے دیے ان کے اوپر بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ کیا پرابلم ہوئی ہے آڈیو میں؟ یا یہ جو سزائیں جنہوں نے بھگتی ہیں ان کا کیا؟ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 4 سال میڈیا کی جواب بندی کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا وہ کی نظر ہوئے، تمام اپنا احتساب کرایا، اپنے بچوں کا احتساب کرایا، اپنے مرحوم والد کا احتساب کرایا، سب کا احتساب کرایا. آج وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. اس سے بڑی ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے جو اس سازش میں ملوث تھے، جو سیاسی کریئر تباہ کرنے کے چکروں میں تھے، جو سیاسی سازشیں کر کے اور یہ انتقامی سازشیں کر کے ان کو سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کے چکروں میں تھے. اس سے بڑی سزا ہو سکتی ہے کوئی؟ میڈم شکریہ. ایک تو میڈم آپ کے جو پی آر او ہیں وہ بالکل جواب نہیں دیتے، پاس بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا مہذب انداز میں نام چھوڑا جائے، چینل کا نام چھوڑا جائے، میسیج کیا جائے بفور کالنگ، بٹ ہی ڈزنٹ رسپونڈ. سو دس از اے پروٹیسٹ، فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از میڈم جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے نام پہ 9 مئی کو کیا، آپ نے دیکھا دوبارہ سے کال دی گئی ہے، مذہب کا استعمال تو ہوتا رہا، دوبارہ سے کال دی گئی ہے سویڈن کے معاملے کو، جمعے کو جو ہے پروٹیسٹ ہوگا. گورنمنٹ اس معاملے کو کیسے دیکھے گی، کس طرح سے مینیج کرے گی؟ دوبارہ سے مذہب کا استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو لایا جائے گا روڈ پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اس میں اگر آج آپ پرائم منسٹر کا جو پرسوں کی میٹنگ تھی اس کا اعلانیہ دیکھیں تو واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تمام مذاہب کا احترام کیا جائے، اور یہ جو اسلامو فوبیا ہے اور یہ جو سویڈن کا واقعہ ہے اس کی مکمل کانڈمنیشن ہے. اور اس میں مذہب کا کارڈ استعمال کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. قرآن شریف کو نظر آتش کیا گیا ہے اور مسجد کے باہر کیا گیا ہے. اس عمل کی جتنی شدید مذمت کی جائے اتنی بھی کم ہے. اور یہ آج ایک نیشنل کیمپین کا آغاز ہے جو میں آپ کے ذریعے ایک کانڈمنیشن کی، ایک مذمتی کیمپین سٹارٹ کی ہے، جس میں ہمارا واضح طور پر میسج ہے کہ اسلام کا احترام کریں اور تمام عقائد اور مذاہب کا احترام کریں. تو یہ خود ہی میسیجنگ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ٹالرنس کا میسج ہے، اور مذمت کی گئی ہے اس قسم کے ایکسٹریم ایکٹ کی، اور اس کی کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، اور کسی قسم کا اس میں مذہب کارڈ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میسیجنگ بہت کلیئر ہے کہ یہ جو ایک مہم جوئی کی جا رہی ہے باہر، اور یہ جو اس طرح کا عمل ہوا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. اور تمام اس وقت پاکستان کے اندر تمام سٹیزنز جو ہیں وہ اس کیمپین کا، اس پروٹیسٹ کا، اس کانڈمنیشن کا حصہ بنے. یہ جوائنٹ سیشن کے اندر بھی اس کی جو ایک ریزولوشن قرارداد آج پیش کی جائے گی. وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی تھی بطور وزیر اعظم کے تمام جماعتیں، تمام لوگ، پاکستان کی تمام عوام اس میں حصہ لے، اور بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون بھی تمام جو ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ اپیل کی گئی ہے، اور تمام جماعتوں نے بھی یہ اپیل کی ہے، کیونکہ ایک میسج پاکستان سے جانا چاہیے آف ٹالرنس، آف ریجیکٹنگ دی ایکسٹریمزم، اور جو رسپیکٹ آف آل ریلیجن ہے اور رسپیکٹ آف اسلام ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ پوری ایک تحریک کی صورت میں آج نیشنل کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے. تھینک یو میم. تھینک یو.
वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। उनका कहना था कि पिछले 4 साल मीडिया की जबाबंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खानी पड़ी। नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। आज एहतसाब अदालत कह रही है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। साकिब निसार साहब, आपको इस जुर्म का जवाब देना पड़ेगा। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि एक शख्स को बनाने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई। पीटीआई दौर के 4 साल दौर में अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि झूठे डैम बनाने का नाम लेकर अवाम को डैम फूल बनाया गया। नवाज शरीफ के जाने के बाद लोड शेडिंग और दहशतगर्दी वापस आई।